السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں خاص صبح کے وقت ایک ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ جس طرح سے جھارکھنڈ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخ کے خلاف جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان پہ جھارکھنڈ کی پولیس نے گولی چلا کر ان سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں اس کی مذمت کرتے ہوئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں عطا کرے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ خیر، یہاں سے بات شروع کر ہی دیا ہوں تو آگے چلتا ہوں کہ ان تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خاموش ہندوستانی مسلمان جو خاموش رہنا سیکھ لیے ہیں، تمام طرح کے اصول ان کے اگینسٹ بنے جا رہے ہیں، وہ خاموش ہے، حالانکہ وہ خاموش نہیں ہے، وہی اس کی پیشنس ہے، وہی اس کے صبر کا ایک انتہا ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ صبر کے پیمانے نہیں دیے جو ایک مسلم امت کے پاس دیا۔ ہر اعتبار سے ایثار و قربانی کے جو جذبے ہیں اب شروع سے دیکھیں گے تو آخری تک آج تک دیتے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے تو مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جس طرح سے وہاں کے منافق حضرات جو خواہ وہ بنو قریظہ ہو یا بنو نذیر ہو، جتنے ہو، انہیں یوں ہی کسی لڑائی کی طرف آمادہ نہیں کیا جب تک کہ ان کی طرف سے کوئی چیز نہ آ گئی ہو، یا پھر ان کی مثالیں دیکھیں جب فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کے مکان میں چلا جائے وہ امان میں ہے، خواہ وہ ابو جہل کا ہی گھر کیوں نہ ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ان کی امت کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جانثار کی کمی آ جائے گی، ان کی جانثاروں کی کمی، دنیا سے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محب ان کی جو چاہنے والوں کی جو آوازیں ہیں پوری دنیا سن رہی ہے، انہیں یہ سمجھنی چاہیے اور یہ ہندوستان کی گورنمنٹ کو خاص طور سے سمجھنی چاہیے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ دیکھو ایک چیز بات یاد رکھنی چاہیے، پوری دنیا کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی چیز نظریے پہ قائم ہوتی ہے اسے دیر لگتی ہے، اسے مٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی اتنی 20 کروڑ مسلمانوں کو ایسے ہی ختم کر دیے جائیں گے جو کبھی پاسبل نہیں ہے، خواہ وہ بلڈوزر چلائے جائیں، خواہ وہ جیلوں کے اندر رکھے جائیں، خواہ وہ جس قدر کرے جائیں۔ اور یہ لوگ تو جانتے ہی کہ ہمارے نزدیک کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اولادوں کی، بچوں کی، تو اسی لیے انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قوم، لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کر لینا یہ وہ، یار مسلم امت کے یعنی ہماری جو ذمہ داری کھانے کی ہے، رزق کی مالک اللہ ہے، ہر حال میں ہم جانتے ہیں کہ مجھے خدا دے گا، وہ بھوکوں کو کبھی رکھ نہیں سکتا ہے بھوکا، اللہ دے گا، تو یہ یقین کے ساتھ ہم لوگ جیتے ہیں۔ اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کو گولی مار دو، دو کو گولی مار دو، ان کے گھروں کو اجاڑ دو تو یہ لوگ ہٹ جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہٹنے والے ہیں، چونکہ یہ امت ایک ایسی قوم ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، اس کے بعد والی زندگی ہماری اصل ہے۔ تو بچہ آپ یقین جانو کہ کوئی چوراہے پہ کوئی آٹو والا یا وہ رکشہ چلانے والا وہ مسلمان ہیں، ان کے سامنے بھی کچھ کہو گے تو اسے یقین ہے وہ آپ کے اگینسٹ آوازیں اٹھائیں گی، ان کا ایمانی تقاضا بڑھ جائے گا۔ تو یہ ایمان کی تقاضے ہوتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی انتہا ہوتے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آگے ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول ہے کہ میری جان میری مال قربان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضرت عمر جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں تو ہم لوگ کتنے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کی تعداد ایسے ہوں گے کہ لگ رہا ہوگا کہ اسلام کو خطرے ہیں، لگ رہا ہوگا کہ اسلام کو پسند کرنے والے کچھ نہیں، لیکن وہ لوگ قائم رہیں گے ایمان پہ، وہ لوگ ایمان کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوں گے؟ نہیں۔ تو یہ نہیں والے شبد نے سب سے ثابت کر دیا کہ بظاہر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی دبی ہوئی قوم ہے، اس کے پاس کوئی قوت طاقت نہیں ہے کہ وہ آ کر فائٹ کر سکے، وہ غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ آج فلسطین کے اندر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نہتے ہو کر اسرائیلی فوجوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اس کے اگینسٹ بول کے کھڑا ہو جاتا ہے اور نعرہ تکبیر لگاتا ہے۔ تو وہ جنون جذبہ صرف ایک قوم کے پاس نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کی پوری دنیا میں جو بھی قوم رہتی ہے، کیا وہ یورپ برطانیہ میں یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ لگتا نہیں کہ وہ مسلمان شعاع سے، کہ اس کے پاس داڑھی نہیں ہے، اس کے پاس ٹوپی نہیں ہے، اس کے پاس اسلامی شعاع نہیں ہے، لیکن قرآن کی بات آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ پروٹیسٹ کرنے آ جاتے ہیں، وہ روڈ پہ آتے ہیں، ان کے خلاف بولنے کو کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایمانی تقاضا ہے۔ تو ہم آج ان کے لیے جو کل شہید کیے گئے ہیں بائی دا پولیس،
اور ان کے لیے دعا کریں گے، اور سمجھنا چاہیے ہمیں کہ کوئی ہمارا نہیں ہے، ہمیں کون اپنا میرے لیے کام کر سکتا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ میرے ووٹ کی کوئی قیمت ہو نہ ہو، لیکن میں اسی کو دوں گا جو میرے لیے کام کرے گا۔ آج ہیمنت سورین اقتدار اعلیٰ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ایکشن لیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ جس کی ووٹ سے وہ اقتدار تک پہنچے تھے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو یہ ہم مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنے قائدین کے احترام کرنے ہوں گے، اپنے علماء کی جماعت کو احترام کرنے ہوں گے، ورنہ کسی بھی چوراہے پہ کوئی گولی چلا سکتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم یقین رکھتے ہیں نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور با عمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔